بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہوتا رہے۔ فرعون مصر ایک ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے کئی سال تک لوگوں پر حکمرانی کی اور اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ فرعون نے جس قوم پر حکومت کی انہیں بنو اسرائیل اور قبطی بھی کہا جاتا ہے۔ جب فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گی تو اس نے ایسا حربہ استعمال کرنا چاہا کہ جس سے اس کی سلطنت مستحکم اور اس کے ارکان مضبوط ہوں۔ بالآخر فرعون نے اپنے وزیر حامان کو محل بنانے کا حکم دیا تو حامان نے اینٹوں کے پکانے اور چونا تیار کرنے کا کام شروع کر دیا اور ہر وہ چیز جس سے عمارت تیار کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس کا انتظام کیا اور ساری دنیا کے کاریگر اکٹھے کیے۔ کہتے ہیں کہ لیبر کے علاوہ صرف کاریگروں کی تعداد 50,000 تھی۔ 7 سال کے عرصے میں وہ محل تیار ہوا اور اس کی اونچائی اس قدر بلند تھی کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور وہ محل فرعون کی خواہش کے مطابق تیار ہوا تھا۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شاق گزرا۔ آپ کو دلی طور پر صدمہ ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو ترک کر دو، اس کے بارے میں مت سوچو کیونکہ میں اس کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ فرعون اور اس کے خاص لوگ محل پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر پھینکنے لگے۔ جب وہ تیر واپس آئے تو وہ خون آلودہ تھے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے حواری کہنے لگے، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے پر مار کر اس کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ ان میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا، ایک ٹکڑا ہندوستان میں اور ایک ٹکڑا مغرب میں گرا۔ دوستو ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قوم فرعون پر گرا تھا جس سے 10 لاکھ فرعونی لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جو لوگ اس محل کے بنانے میں شریک تھے ان میں سے ہر ایک ڈوب کر یا جل کر یا کسی آفت سے تباہ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کا محل صبح سویرے یعنی طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت میں تباہ کر دیا۔ جب فرعون نے دیکھا اور اپنے کام کا باطل ہونا معلوم ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزوں سے آزمایا۔ دوستو فرعون کے محل سے متعلق ایک روایت تفسیر کبیر میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے محل بنایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو فرعون نے سرکشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا۔ مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی دنیوی آفتوں سے حفاظت ہوگی۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے یعنی مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پر
اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ دوستو، ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ تمام ناظرین کے لیے کچھ انفارمیشن اکٹھی کی تھی۔ باقی حقیقت حال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کی معلومات میں اس ویڈیو سے کتنا فائدہ ہوا ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے اظہار سے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔